ایک مثال بحار الانوار کی جلد نمبر 44، جس میں ابن عباس جو رسول خدا کے چچا زاد ہیں، بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث ان سے نقل ہوتی ہیں، اور جو ان کی اسپیشیلٹی ہے جناب ابن عباس کی، وہ ہے قرآن کی تفسیر۔ ابن عباس جب رسول اللہ کے بعد زمانہ آیا خلافت کا، تو وہ مدینہ میں رہتے تھے اور درس تفسیر قرآن دیتے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت آئی، معاویہ کو آ کر اس کے چیلوں نے، اس کے چمچوں نے کہا کہ جانتے ہو ابن عباس مدینے میں درس تفسیر قرآن دے رہے ہیں اور وہاں پر لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھ کر قرآن سیکھتے ہیں۔ معاویہ نے کہا اگر ابن عباس درس تفسیر قرآن نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ سب سے زیادہ رسول کے پاس وہ رہے ہیں، انہوں نے درس حاصل کیا ہے، ان کی باتوں کو آج تک لوگ سند سمجھتے ہیں، اوتھینٹک ترین بات وہ انسان کرتا ہے، قرآن کی تفسیر دینے تو بنی ہاشم ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا نہیں، وہ قرآن بیان نہیں کرتے، وہ علی کو بیان کرتے ہیں۔ جب یہ سنا تو معاویہ ابن ابی سفیان خود مدینہ، جب حج عمرے کی نیت سے یہ لوگ جایا کرتے تھے، ہر کوئی جاتا تھا، یہ بھی جاتے تھے، یہ گئے اور مدینے میں ابن عباس کی، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ جب سیشن یا کلاس ہو رہا تھا، اس میں جا کر وہ بیٹھ گئے۔ اور جب بیٹھے تو دیکھا کہ ہر قرآن کی ہر وہ آیت جس سے کوئی لیسن دیا جاتا ہے، کوئی پازیٹیو درس ہے، تو اس کا کعبہ قبلہ اس کے لیے آئیڈیل رول ماڈل امیر المؤمنین۔ اور جب عذاب کی بات آتی ہے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر بغض علی ہو تو پھر یہ عذاب ہے۔ پورا سیشن اٹینڈ کیا، جب لوگ اٹھ کر چلے گئے، ابن عباس بہت معتبر ہستی تھے، معاویہ ابن ابی سفیان ابن عباس کے پاس گیا، کہنے لگا اے ابن عباس قرآن بتاؤ، کیوں علی کا ذکر کرتے ہو؟ لوگوں کو ہدایت دو، اچھی اچھی باتیں بتاؤ۔ تو جناب ابن عباس نے کہا اگر ہدایت کی بات کرتے ہو تو خدا قرآن میں کہتا ہے انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ اے محمد ہم نے آپ کو الرٹ، ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، منذر یعنی جو دوسروں کو الارم کرے گا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہے۔ بتا یہ آیت کس لیے ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا مجھے یاد ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہر قوم کے لیے ہادی کون ہوگا؟ تو رسول نے فرمایا تھا وہ آل علی میں سے ہوگا۔ بس کہا اس آیت کو چھوڑ دو، لوگوں کو طہارت کے بارے میں بتاؤ، پاکیزگی کے بارے میں بتاؤ۔ کہا اگر پاکیزگی کی بات کرتے ہو، ابن عباس نے کہا خدا کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پروردگار عالم جب کسا کے نیچے چار پاکیزہ ترین ہستیوں کو لے آتا ہے، جیسے ہی اس آیت کو ابن عباس نے تلاوت کیا تو معاویہ ابن ابی سفیان کہنے لگا، کہتا ہے جانتا ہوں حدیث قصہ ہے، مشہور ہے، سب جانتے ہیں، خدا نے ان کی طہارت کی گواہی دی ہے، اس بات کو چھوڑ دو، لوگوں کو کہو زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کے بارے میں، اوامر الہی کے بارے میں، حکم کے بارے میں بتاؤ۔ جناب ابن عباس نے کہا اگر زکوٰۃ کی بات کرتے ہو تو خدا قرآن میں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ واولی الامر منکم الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ اور اللہ کے ولی اور ان کے اللہ کے رسول اور ان کے صاحبان ایمان وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہتا ہے جانتا ہوں یہ تذکرہ علی ابن ابی طالب کا ہے جب انہوں نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی تھی، اس بات کو چھوڑ دو، لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی جانب لے کر آؤ، اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات کرو۔ تو جناب ابن عباس نے کہا اگر اللہ کی اطاعت کی بات کرتا ہوں تو خدا قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اللہ کے رسول اور صاحبان ایمان کی اطاعت کرو۔ تو جناب ابن عباس نے پوچھا بتا صاحبان امر کون ہے؟ کہتا ہے جانتا ہوں، رسول خدا نے بھری مسجد میں فرمایا تھا کہ اللہ ہے، اللہ کا رسول میں، اور میرے بعد صاحب الامر وہ ہے، اس کے اختیار میں ہے جس کو میں وحی ویسے تعلیم دیتا ہوں جیسے میرے اوپر اترتی ہے، جو میرے ساتھ خلوت میں بھی ہے، اکیلے میں بھی ہے، جو میرے پاس جلوت میں بھی ہے، جو میدان میں بھی میرے ساتھ ہے، جو بستر میں بھی میرے ساتھ ہے۔ تو کہنے لگا جانتا ہے تو یہ علی ابن ابی طالب کی آیت ہے، اس بات کو چھوڑ دو، لوگوں کو یونٹی کی طرف بلاؤ، کیوں لوگوں میں اتنی ڈویژن ڈالتے ہو؟ ایک بات کرو، لوگوں کو ایک جانب لے کر آؤ۔
جناب ابن عباس نے کہا اگر یونٹی اتحاد کی بات کرتے ہو تو خدا قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں بٹ نہ جاؤ، ڈیوائیڈ نہیں ہو جاؤ۔ جیسے ہی ابن عباس نے یہ آیت تلاوت کی، معاویہ نے کہا میں جانتا ہوں رسول اللہ کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یا نبی اللہ من حبل اللہ، اللہ کی رسی کون ہے؟ تو فرمایا تھا انا علی حبل اللہ الورید، علی اللہ کی وہ مضبوط رسی ہیں کہ جو ان کو تھام لے گا وہ کبھی تفرقے میں نہ ہوگا۔ انا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ کہنے لگا جانتا ہوں یہ اتحاد کی آیت بھی انہی کے لیے نازل ہوئی، اس بات کو چھوڑ دو، لوگوں کو اللہ کو خوش کرنے میں لگاؤ کہ وہ اللہ کی خوشی کے لیے کچھ اعمال کچھ نیکیاں کریں۔ کہا اگر اللہ کی مرضی اللہ کی خوشی کی بات کرتے ہو تو پروردگار عالم لیلۃ المبیت آیت اتارتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں تاکہ اللہ کی مرضی حاصل کر سکیں۔ جب ابن عباس نے آیت تلاوت کی تو معاویہ کہنے لگا جانتا ہوں لیلۃ المبیت جب علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے بستر پر موت کے انتظار میں سو گئے تھے، اس دن اللہ نے کہا تھا اگر کسی نے میری مرضی خریدی ہے تو وہ صرف علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ کہنے لگا اللہ کی مرضی بھی اگر علی کے گرد گھومتی ہے تو اس کو چھوڑ دو، لوگوں کو علم کی جانب بلاؤ، کہو کہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں گے تو انہیں ثواب ملے گا۔ جناب ابن عباس نے کہا اگر علم کی بات کرتے ہو تو خدا قرآن میں کہتا ہے شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ ام الکتاب، اے محمد ہمارے اور تمہارے درمیان ایک گواہ کافی ہے جس کے سینے میں وہ علم ہے جو ہم نے لوح محفوظ پر رکھا ہے۔ جب اس آیت کو تلاوت کی تو معاویہ ابن ابی سفیان کہنے لگا میں جانتا ہوں بارہا رسول اللہ نے مکے میں یہ بات کہی تھی کہ جب جب میرے اوپر وحی نازل ہوئی میرے اور اللہ کے درمیان تنہا ذات جو گواہ ٹھہرا، جس نے اس وحی کو اترنا وٹنس کیا ہے، چاہے وہ 13 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ لہٰذا علم کی بات کو چھوڑ دو اور لوگوں کو اسلام کی فتح، نصرت، کامیابی کی جانب بلاؤ۔ اتنی ساری اسلام کی اچیومنٹس ہیں، تاریخ کی وہ باتیں بتاؤ۔ جناب ابن عباس نے کہا اگر اسلام کی وکٹری کی بات کرتے ہو، اسلام کی فتح کی بات کرتے ہو تو میرا پروردگار کہتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، مباہلہ کا میدان سجا دیتا ہے۔ ابن عباس نے جب یہ آیت تلاوت کی تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا جانتا ہوں مباہلہ تھا خاندان رسالت میں جو نفس سے نبی قرار پایا وہ ذات علی ابن ابی طالب کے کوئی اور نہیں تھا، اس بات کو چھوڑ دو، دین کی تبلیغ کرو۔ جناب ابن عباس نے کہا اگر دین کی تبلیغ کی بات کرتے ہو تو پروردگار عالم کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ حجۃ الوداع، رسول آخری حج جب کر کے آئے، تاریخ اسلام میں سب سے بڑا کراؤڈ اگر کہیں نبی نے جمع کیا تھا وہ تھا جب رسول نے کہا میں تبلیغ کر رہا ہوں، اور اگر میں نے آج یہ تبلیغ نہ کی تو میرا دین، میری تمام چیزیں جو میں نے پہنچائیں وہ پوری نہیں ہوں گی۔ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے۔ ابن عباس کی اس آیت کو سن کر کہنے لگا جانتا ہوں میدان غدیر تھا جہاں پر رسول اللہ نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس دن آپ نے فرمایا تھا میں دین کا ابلاغ، دین کو سپریڈ کر رہا ہوں، لہٰذا اس بات کو چھوڑ دو، لوگوں کو دین کے بارے میں بتاؤ، تبلیغ نہیں کرتے تو۔ جناب ابن عباس نے جب یہ سنا تو کہا اگر دین کی بات ہے تو خدا قرآن میں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت بکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دن ہے جس دن اللہ نے اپنا خلیفہ، اپنا وصی، اپنا ولی، اپنا وزیر مابعد محمد خاتم الانبیاء بتا دیا، لوگوں تک پہنچا دیا، لوگوں نے بخن بخن کہہ دیا، تو اس کے بعد اللہ نے کہا آج دین کامل ہو گیا۔ فرمایا کہ آج میرا دین جو ہے وہ کامل ہو گیا اور نعمتیں بہترین صورت میں پہنچ گئیں۔ جب یہ سنا تو ابن عباس سے معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا مجھے لگتا ہے قرآن کا کوئی ٹاپک ایسا نہیں جہاں ذکر علی نہ ہو،
لہٰذا عذاب کی بات کرو، لوگوں کو ڈراؤ. جب تم ڈراؤ گے تو یہ ٹاپک کچھ دیر کے لیے سائٹ پر ہو جائے گا. جناب ابن عباس نے کہا ایسا نہیں. جب میدان غدیر میں رسول اللہ نے من کنت مولا کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد ایک شخص آپ کے پاس آیا، حارث، اور اس نے کہا یا نبی خدا، یہ اعلان جو آپ نے کیا ہے یہ آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ اور اگر یہ آپ نے کیا ہے میں نہیں مانتا، اور اگر یہ اللہ کا اعلان ہے کہ علی آپ کے بعد خلیفہ جانشین ہے تو ابھی اللہ کی طرف سے میرے اوپر عذاب آئے اور میں مر جاؤں گا، لیکن علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. لہٰذا جب وہ شخص آیا تو قرآن نے کہا سأل سائل بعذاب واقع. جب پوچھنے والے نے، مانگنے والے نے عذاب مانگا اور اللہ نے اس کے جواب میں کیا کیا دکھایا. اللہ نے یہ اعلان محمد کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدائی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کو زندہ کیا. ابابیل اڑتی ہوئی آئی اور اس نے کنکر پھینکے، اس شخص کے اوپر عذاب واقع ہوا. پس کہا کہ لگتا ہے تجھے کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا ٹاپک نہیں ملتا جس میں علی کا تذکرہ نہ ہو، لہٰذا میں تمہیں ایک آیت سناتا ہوں. ابن عباس نے کہا بسم اللہ، قرآن کی تم کوئی ایسی آیت سنا دو جس میں علی کا تذکرہ نہ ہو. لہٰذا سورہ زلزال کی پہلی آیت اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب شدید زلزلہ آیا تھا اور قیامت کا جو تذکرہ ہے، وہ آیت معاویہ ابن ابی سفیان نے ابن عباس کو سنائی. جب یہ آیت سنائی تو اس وقت جناب ابن عباس نے کہا کہ اے معاویہ مجھے معاف رکھنا، یہ آیت اذا زلزلت الارض زلزالہا جب نازل ہوئی تو اس کے 1 سال کے بعد شہر مدینہ میں تیز زلزلہ آیا. لوگ اتنا ڈر گئے کہ پہاڑوں پر چڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی پناہ، لات و عزا کو، بتوں کو مانگتے تھے، اور جب بتوں سے سوال کرتے انہیں نجات نہ ملی تو دوڑتے ہوئے علی کے پاس آئے. امیر المؤمنین نے اپنا قدم اطہر زمین پر مارا اور فرمایا ابو تراب حکم دیتا ہے زمین قرار پا جا. اس دن کے بعد سے کوئی محدث ایسا نہیں جس نے اذا زلزلت الارض زلزالہا کو بیان کیا ہو اور اس واقعے کو کوٹ نہ کیا ہو. پس وہ مقام آیا جہاں پر جناب ابن عباس نے کہا کہ زلزلے کی آیت یا عذاب یا قیامت کی نشانی یا پھر بڑی سے بڑی آفت، ڈیزاسٹر بھی اگر قرآن میں آیا ہے تو اس میں بھی علی ابن ابی طالب کا ریفرنس ضرور موجود ہے. اور وہ موقع تھا جہاں جناب ابن عباس سے معاویہ ابن ابی سفیان نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے جب تک قرآن باقی ہے علی کی ذات باقی ہے. بس خدا نے اس کو قرآن کو علی، علی کو قرآن، قرآن کو حق اور حق کو علی ایسا بنا رکھا ہے کہ ان کا ناطہ توڑا نہیں جا سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین.